واقعہ معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک ہے، جسے قرآن پاک میں دو مقامات پہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر مذکور ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے عالم بالا اور ملأ اعلیٰ کا سفر اسے معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر یہ واقعہ محض خواب ہوتا اور جسمانی معراج سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا تو کفار کبھی اس پر اپنا رد عمل ظاہر نہ کرتے اور نہ ہی طعن و تشنیع کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر اور روح مبارک کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی۔ تاریخ اور سال کے متعلق مورخین اور اہل سیر کی آراء مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 ماہ کی عمر مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ علامہ زرقانی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور ہمارے ہاں یہی تاریخ مروج ہے۔ یہ عظیم واقعہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام کی ایک بڑی تعداد نے معراج کے واقعے کے متعلق احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ اس واقعہ مبارکہ کو اجمالی طور پہ آپ سماعت فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی المرتضیٰ کی بہن، آپ کے مکان مبارک میں استراحت فرما رہے تھے کہ اچانک چھت پھٹی اور جبریل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور مسجد حرام لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری جسے براق کہا جاتا ہے، جو ایک لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا، اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، وہ اپنا قدم وہاں پہ رکھتا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا اور آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ تمام انبیاء علیہ السلام وہاں اپنے اجساد مبارکہ اور روح مبارکہ دونوں کے ساتھ موجود تھے۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہی انبیاء ہیں جن سے بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے اندر بھی ملاقات ہوئی، اور پھر عالم بالا کے سفر میں بھی ان انبیاء علیہ السلام سے خصوصی طور پہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت معمور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا۔ یہ مقام کعبۃ اللہ کے عین اوپر کی جانب وہ مقدس جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا، اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتایا، باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں واقع ہے اور نیل مصر میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ سیدنا جبریل امی جو اس واقعہ مبارکہ کی ابتدا سے سدرۃ المنتہا تک آپ کے ساتھ تھے، سدرۃ المنتہا تک ہی آپ کے سفر میں آپ کے رفیق رہ سکے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صریف الاقلام، یعنی جس جگہ پہ تقدیر کا قلم چلتا ہے، اس مقام پہ پہنچے، اور پھر اس صریف الاقلام کے مقام سے بارگاہ قدس میں پہنچے۔
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لایا، بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے یا نہیں، اور اگر رویت ہوئی تو یہ رویت بصری تھی یا رویت قلبی تھی، یعنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا اپنے قلب انور سے اپنی بصیرت کے ساتھ دیکھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت بصری کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ اس پر محدثین کرام نے باقاعدہ طور پہ احادیث مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ معراج کے مقاصد اور حکمتیں اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا ایک اہم مقصد اپنے حبیب لبیب عبد منیب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے، کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا، نہ ملے گا اور نہ ہی مل سکتا ہے۔ اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا محتم بالشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا، اور اس کا حکم حضرت سیدنا جبریل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں اہل محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج سے اپنی سماعتوں کو سعادت اندوز کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتے ہوئے اس واقعے کے مختلف پہلو، اس کی جزیات، اس کی تفصیلات اور اس سے حاصل ہونے والے مختلف اسباق پر اپنی سماعتوں کو مرکوز کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نیاز مندانہ عقیدتوں کے گجرے پیش کرتے ہیں۔